الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل قرآن کریم کی 16ویں نمبر کی سورہ، یہی کتاب مقدسہ ہے جہاں ہمیں نحل کا تذکرہ بھی ملتا ہے اور نمل کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ پھر یہی کتاب مقدسہ ہے جس میں کہیں ہم سورہ کہف بھی پڑھتے ہیں اور اسی میں 50ویں نمبر کی سورہ قاف بھی پڑھی جاتی ہے۔ ناموں کے درمیان میں پائی جانے والی یہ جو مماثلت ہے، اس کو بھی کہیں سمجھنے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ سورتوں کے ناموں کے سلسلے میں بہرحال یہ معلومات ہمیں حاصل ہے کہ لازم نہیں کہ سورہ کا جو عنوان ہے وہی اس کا مضمون بھی ہو۔ بیشتر عنوانات جو ہے محض نشاندہی کے طور پر ہے، علامات کے طور پر ہے کہ کسی سورہ کا کوئی عنوان ہونا لازم ہے تاکہ وہ سورہ دیگر سورتوں سے ممیز ہو جائے، لہٰذا عنوان دیے گئے ہیں۔ لیکن بیشتر صورتیں ایسی ہے جن کے اندر میں عنوان کو مضمون سے کوئی بہت زیادہ مطابقت حاصل ہے، ایسا نہیں، بلکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عنوانات جو ہے علامات یا نشان کے طور پر ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو عنوان ہے اس کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ وضاحت، کچھ نہ کچھ باتیں سورتوں کے اندر میں پائی جاتی ہے۔ اب نحل کو لے لیجئے تو شہد کی مکھی مطلب ہوتا ہے نحل کا، اور اسی طرح سے نمل کا مطلب ہم جانتے ہیں، چونٹی کے لیے لفظ آتا ہے نمل کا۔ تو نحل وہ سورہ جس میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور شہد کی مکھی کے عجیب الخلقت ہونے کی بات، انسانوں کے لیے مفید ہونے کی بات، انجینئرنگ کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہونے والی بات، یہ بھی کہیں ہمیں سورہ نحل میں ملتی ہے۔ سورہ نمل کا اگر تذکرہ کرے تو وہاں چونٹیوں کا ذکر ہے جنہوں نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو یوں کہہ لیجئے کہ وارد ہوتا ہوا دیکھا اور آپس میں یہ بات کہی کہ چلو کہیں اپنے بل میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں، وگرنہ سلیمان کا لشکر تمہیں روندتا ہوا نکل جائے گا۔ یہ سارے باتیں کہنے کا منشا یہی آپ دیکھیے کہ کہیں ہمیں بھی ترغیب حاصل ہو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے کی، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے جو عجائبات ہیں ان عجائبات کو سمجھنے کی، کہ کتاب مقدسہ کے اندر میں نحل کا تذکرہ، نمل کا تذکرہ، کوئی کم عقل والا یہ کہہ بھی دے گا کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تذکرہ اتنی بڑی کتاب میں کیوں ہوتا ہے؟ آپ جن چیزوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ چھوٹی مخلوق بھی اپنے آپ میں بڑی منفعتوں کا باعث بنتی ہے، اور رب تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ان چھوٹی چھوٹی اشیاء کا، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، ان چھوٹی چھوٹی جانوں کا تذکرہ کیوں کیا۔ بہرحال آج کی اس گفتگو کے اندر میں سورہ نحل کا ایک اجمالی تعارف، بریف انٹروڈکشن آف سورہ نحل، اس غرض سے بھی اپنے ایام جوانی میں اور طفولیت میں کہیں امیر جماعت قرآن کریم کی کسی سورہ کا چند ایک آیات کا درس دیتے، اور ان کو سننے کے بعد میں دل میں یہ خواہش جاگتی کہ چلو ہم بھی جا کر کے گھر پر دیکھیں کہ یہ خوبصورت کلام ہے کیا، اور اس کے اندر میں یہ جو پیاری پیاری باتیں آئی ہے ان کو کیوں نہ ہم خود بھی سیکھیں اپنے طور پر صحیح۔ تو یہ ترغیب کہیں پیدا کرنا مقصود ہے میرے بھائی۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور یقین آپ سے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ چاہے اس اجمالی تعارف کو جان لینے کے بعد میں سورہ کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سورہ نحل کو تفصیلی طور پر پڑھیں گے، اپنے دلوں میں تہیہ کریں اور انشاءاللہ کہیں۔ سورہ نحل قرآن کی 16ویں نمبر کی سورہ، اور 100 سے اوپر آیات ہیں۔
اور وہ کلیدی آیت جس کی تلاوت ہم نے شروعات میں ہی کی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان والی 90 نمبر کی یہ آیت ہے، اور اس کا خاصہ یہ ہے کہ نماز جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ نماز جمعہ عیدین کے خطبات میں یہ آیت جو ہے خطبے کے اختتام پر پڑھی ہی جاتی ہے۔ 3 باتوں کو کرنے کا حکم اور 3 باتوں سے بچنے کی تلقین ہم کو اس آیت مبارکہ میں ملتی ہے، تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم آئیں گے۔ سورہ نحل بغیر کسی تمہید کے ایک تنبیہی جملے کے ساتھ میں شروع ہو جاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ جلدی مت مچاؤ، اللہ تعالیٰ کو حکم آ گیا۔ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کا ڈراوا سنتے اور یہ کہتے کہ قیامت عنقریب واقع ہونے والی ہے، تو برملا اس بات کا اظہار کرتے، بلکہ مطالبہ کرتے کہ وہ چیز جس کے ڈراوے ہمیں صبح و شام سنائے جاتے ہیں وہ آ کیوں نہیں جاتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اعتراض کے جواب میں، اتی امر اللہ، اللہ تعالیٰ کو حکم آ گیا، اب اس کے لیے جلدی مت مچا۔ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، بلند و برتر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام شریکوں سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کا ساجی ٹھہراتے ہو۔ یہ بات تو واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیامت کا جو ڈراوا سنایا گیا، اور بعد کے وقتوں میں بھی جو قیامت کا ڈراوا سنایا جاتا ہے، وہ اب تک رونما نہیں ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتے ہیں اتی امر اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اس کے لیے جلدی نہ مچائیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ واقعہ جو اتنے برسوں بعد بھی رونما نہیں ہوا، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اتی امر اللہ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ اب کہیں جا کر کے ہمیں تفسیر دیکھنی پڑتی ہے کہ واقعتاً کیا مقصود ہے آیت کا، کیا کہا جا رہا ہے، اور اس میں ہمیں یہ تفسیری نقطہ ملتا ہے کہ ایک نبی کی بعثت ہی اپنے آپ میں کسی قوم کے زندہ رہنے کا، یہ یوں کہہ لیجئے کہ اس پر حجت کے تمام ہونے کا باعث و ذریعہ بن جاتی۔ کسی قوم پر کسی نبی کی بعثت اپنے آپ میں اس بات کا یوں کہہ لیجئے کہ مکمل سبق کہ اس امت پر، اس برادری پر، اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو گئی۔ اب عطاب الہی مختلف شکلوں کے اندر میں بھی آ سکتا ہے، کوئی لازم نہیں کہ وقوع قیامہ ہی لوگوں کے حساب کے چکانے کا باعث بن جائے، وہ تو بنے گا ہی، لیکن اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کو حساب چکاتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ لہذا بدر کے کنویں کے اندر میں وہ تمام تر مشرکین کے سردار پائے جاتے تھے جنہوں نے مکی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیجا ظلم و ستم توڑا تھا۔ تو وہ فیصلہ آ گیا، نبی اپنے آپ میں اپنی قوم پر اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ نافذ ہو کر کے رہتا ہے نبی کی تکذیب کے نتیجے میں، کتاب اللہ کے انکار کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ کے انکار کے نتیجے۔ اور یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح کہ بھلے ہی آسمانی عذاب مشرکین مکہ پر نہیں آیا، لیکن دنیا کے اندر میں جن جنگوں سے ان کا سبقہ پیش آیا، ان جنگوں نے ان کی جڑ کاٹ کر کے رکھ دی۔ سب سے پہلے بدر، اور بدر کے اندر میں بڑے تسک و احتشام سے چل کر مشرکین مکہ کا جو لشکر آیا تھا، اس لشکر کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ کیا، بہرحال ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے اور اسے ہم بخوبی جانتے ہیں۔ تو لہٰذا امر اللہ تو آ گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم تو صادر ہو گیا، اب اس کے لیے جلدی نہ مچائیں، کیونکہ آپ کی تکذیب اور آپ کا انکار بہرحال اس دنیا کے اندر میں بھی آپ کے لیے ہلاکت کا باعث و ذریعہ بننے ہی والا ہے، اور آخرت کا عذاب تو دائمی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی سبحانہ وتعالی عما یشرکون، بلند و برتر ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہو۔
یہ تمہارے مظلومہ خدا جو ہیں جن کے تعلق سے تم نے کہیں یہ زوم قائم کر لیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے تمہیں بچا لیں گے، تو ان کے تعلق سے سن لو کہ اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے اس شرک سے جو بندے کرتے ہیں۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں، ان کی کوئی اصل نہیں، یہ عذاب میں تمہارے برابر ہوں گے روز قیامت۔ لہٰذا ان سے جو جھوٹی امیدیں تم نے باندھ رکھی ہے، ان امیدوں کو، ان جھوٹی امیدوں کے حصار کو اس دنیا کے اندر میں ہی مسمار کر لو تو تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو یہ شروعات ہے اس سورہ کی، اور پھر اس کے بعد میں وحی الہی کے نزول کا جو بنیادی سبب بیان کیا جاتا ہے۔ اس سورہ کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے لیے روح کا لفظ لایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی روح نازل ہوئی، اور روح سے اس سورہ میں کم از کم مفسرین نے وحی الہی مراد لیا۔ وہ وحی الہی جو تمام تر انبیاء علیہ السلام پر کسی نہ کسی شکل کے اندر میں نازل ہوتی رہی، اور جس کا بنیادی سبب یہ تھا انہو لا الہ الا انا فاتقون، دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیں کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، انا فاتقون، اور تم مجھی سے ڈرو، کہ میں جب تمہارے سیاح و سفید کا مالک ہوں، میں جب تمہاری دنیا کا حساب آخرت میں لینے پر قادر ہوں، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا، یوں کہہ لیجئے کہ تمہاری اخروی اور دنیاوی تمام تر ضروریات کی تکمیل کرنے والا، تم کو پیدا کرنے والا، اور جس کی طرف بالآخر تم کو پلٹنا ہے، جو تمہیں حیات بعد موت بھی عنایت کرے گا اور اس کے بعد میں تمہارا حساب بھی لے گا، وہی ذات اپنے آپ میں اس قابل ہے کہ تم اسی سے ڈرو۔ تو یہ پیغام دنیا جہان کے تمام تر انسانوں کو سنا دینے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی آتی رہی، اور یہ وحی الہی کا بنیادی سبب قرار دیا گیا کہ ہاں کے پکارے تمام تر انبیاء علیہ السلام دنیا والوں کو یہ بات کہہ دیں انہو لا الہ الا، کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ پھر اس کے بعد میں اس سورہ کے اندر میں مضمون آگے کو جاری رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کے خدائے واحد و برحق ہونے کی کئی ایک دلائل ہیں جو ہم لوگوں کو ملتی۔ ربوبیت سے کیا سمجھتے ہیں؟ لفظ ربوبیت کو تھوڑا سا سمجھتے چلیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے رب کا نام بھی آتا ہے، رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب۔ ہمارے یہاں عام طور پر ترجمہ ہوتا ہے پالنہار، رب کا ترجمہ، اور پالنہار سے مراد یہ ہوتا ہے دنیا والوں کی تمام تر چھوٹی بڑی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات۔ اور یہ واقعہ کہ اس حقیقی رب تعالیٰ نے نہ صرف انسانوں کی بلکہ دنیا کے اندر میں جتنے پائے جاتے ہیں سب کی ضرورتوں کی تکمیل کر، اس چھوٹی سی چونٹی کی بھی جس کا تذکرہ ہم لوگوں کو نمل میں ملتا ہے، اور دنیا کے اندر پائے جانے والے اشرف المخلوقات کہلانے والے ہم جیسوں کی بھی ہر ضرورت آپ دیکھیں۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں بڑی عمدگی کے ساتھ میں سورہ نحل کے اندر میں باتیں بیان کی گئی۔ زمین کو لیا گیا، تمہیں لے کر کے یہ ہچکولے کھانے نہ لگے، اس کے لیے ہم نے اس میں پہاڑ بنا دی۔ پہاڑ اگر نہیں ہوتے تو اس بات کا امکان تھا کہ زمین ڈاواڈول ہو جاتی۔ پہلے ہی بتلائی جاتی ہے کہ وہ گول ہے، لیکن یہ گولائی اتنی بڑی ہے کہ آپ آرام سے اس کی سطح پر کھڑے ہوئے ہیں، اور مزید اس سطح کو مستحکم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنا دیے۔ پھر پہاڑوں کے علاوہ تذکرہ دریاؤں کا بھی، آپ کی پانی کی ضرورت کو پہم پورا کرنے کے لیے دریا بہا دیے، اور دریا سے صرف پانی ہی نہیں، دریا کے اندر میں بھی عجائبات کی ایک دنیا بھری پڑی ہے۔ آپ دیکھیں اوشنولوجی، سمندری علم جو ہے اپنے آپ میں علم کی ایک شاخ ہے، اور سمندر کے پیٹ میں کیا کچھ ہے اس کے بارے میں ہماری جانکاری بڑی ہی تھوڑی۔ تمہیں اس میں سے تازہ گوشت بھی ملتا ہے مچھلیوں کا، تم اس کے اندر میں سے سیپ اور مونگے بھی نکالتے ہو، کہیں موتی بھی پال لیتے ہو جو تمہارے لیے زینت کا باعث بن جاتے ہیں۔ یہی سمندر ہے جس سے بھاپیں اٹھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ
کہ آسمانوں کی طرف اونچا ہو جاتی ہے، پھر بادل کا شکل اختیار کرتی ہے، سمندر کے اس کھارے پانی کو اللہ تعالیٰ ایک عجیب تغیر، ایک عجیب تبدیلی عنایت کرتے ہیں۔ یہ کھارا پانی مفید بن کر آپ کے کھیتوں اور کھلیانوں کے اندر میں برستا ہے، اور لہلہاتی فصلیں، انگور، زیتون، انجیر، پتہ نہیں کیا کیا، اور ہر موسم کے اندر میں آپ کے زبان کے لطف کے لیے ایک نیا پھل آ جاتا۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ اس زاویے سے بھی کتاب اللہ کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ کیا عجیب و غریب نظام! اور جب پیدا کیا انسان کو تو ایک نطفے سے پیدا کیا۔ یہ سارے مضامین ہیں، آپ دیکھیے سورہ نحل کے، ہو سکتا ہے ترتیب میں نبی آ رہے ہو۔ انسان کے لیا تو انسان کے تعلق سے یہ کہا کہ اس کو ہم نے نطفے سے بنایا۔ نطفہ آپ جانتے ہیں منی کا جو قطرہ ہوتا ہے رحم مادر میں ٹپکایا ہوا، جس سے انسان کی تخلیق کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس حقیر سی بوند سے پیدا ہونے والا یہ انسان جب لکسک سے درست ہو کر کے دنیا کے اندر میں آیا تو اپنے رب کا اقراری ہونے کی بجائے وہ سب سے بڑھ کر اپنے رب کا انکاری بن گیا۔ کون خدا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر اس کی وحدانیت کا وہ قائل نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں، اس کے اختیارات اور کمالات کے اندر میں کئی ایک لوگوں کو شریک کرتا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نطفے سے پیدا کیا ہوا یہ انسان دیکھتے ہی دیکھتے خصیم مبین بن گیا، حد درجہ جھگڑالو، واضح طور پر صریحاً جھگڑالو بن گیا۔ اور جھگڑا بھی کس سے؟ خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ بھئی جس نے پیدا کیا اسی کے ساتھ میں تم نے جھگڑا مول لیا، اور جھگڑا اس بات کا کہ نعوذ باللہ من ذالک کی زمین کا کوئی خالق ہے بھی کہ نہیں، یہ کہ مجھے کسی کے حضور جواب دہی کرنی بھی ہے یا نہیں، اس سارے کارخانہ کائنات کو چلانے والی کوئی مدبر ذات ہے بھی یا نہیں، اس بات کا انکار، جبکہ اس کی کرشمہ سازی تو ہر آن تم دیکھتے ہی رہتے ہو۔ آسمانوں کا تذکرہ فرمایا تو خصوصیت کے ساتھ میں اس پانی کو لے لیا جو ان دنوں آسمانوں سے برس رہا ہے، اور اس پانی کے ذریعے سے رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ دیکھیے وہ خوردرو نباتات جو اپنے آپ اگاتی ہے، دیواروں پر، کہیں چھتوں پر، کہیں کچھ اور جگہوں پر، برسات کے موسم میں جیسے ہی یہ آب حیات برستا ہے، ماء المبارکہ، اللہ تعالیٰ کا برکت والا پانی، یہ نباتات جو سال بھر میں مردہ ہو چکی تھی ایک مرتبہ پھر اسی جگہ سے دوبارہ زندہ ہو جاتی۔ یہ آپ کا ہر سال کا تجربہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین مردہ پڑی ہوئی تھی، اور اس آب حیات کے برستے ہی زمین کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جلا بخش دی، اور تمہارا زمین سے دوبارہ اٹھایا جانا بھی بس ایسے ہی ہونا ہے۔ وہ جو حیات بعد موت کے منکر تھے، جو یہ کہتے تھے کہ ہماری ہڈیاں گل سڑ جائے گی، ہمارا جسم بوسیدہ ہو جائے گا، تو کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ خلقت کا یہ کرشمہ تو تم ہر سال دیکھ ہی رہے ہو۔ وہ نباتات جو مردہ ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ کے آب حیات کے برسنے کے نتیجے میں انہیں زندگی مل گئی۔ کوئی ایسا آب حیات تمہارے بوسیدہ جسم پر بھی پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی احتیاج نہیں، اس کے تو چاہنے کی دیر ہے۔ جس کن فیقون سے تم وجود میں آئے تھے، اسی کن فیقون سے ایک مرتبہ پھر تم وجود میں آ جاؤ گے۔ وہ ذات باری تعالیٰ جو اولین بار تم کو پیدا کرنے پر قادر تھی، تمہاری زندگی کا اعادہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل امر ہے۔ سوچنے والا ذہن ہو، دیکھنے والی آنکھیں ہو، سننے والے کان ہو تو باتیں سمجھ میں آ بھی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ان بہترین نعمتوں کا اگر ہم استعمال ایک جانور کی طرح کرتے رہیں تو شاید کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ اس غور و تدبر کی دعوت دیتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ تمہارے جسم کو پیدا کر کے اور تمہاری جسمانی ضروریات کی تکمیل کر کے نہیں رہ گئے ہم، بلکہ ہم نے تمہیں ہدایت کی راہ عنایت کی، رہے ہدایت عنایت کی، ورنہ دنیا کے اندر میں ٹیڑھے میڑھے راستے تو بھرپور ہیں، پہلے بھی تھے، آج بھی موجود ہیں،
لہذا تمہاری ہدایت کے لیے ابدی سامان کر دیا اپنے کتاب مقدسہ کے ذریعے سے اور اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ جاوید سنت کے ذریعے سے۔ کوئی راہ پا لینے والا ہوگا تو راہیں کھلی ہے، لیکن سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آنکھیں کھلی رکھی جائے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گا تو سورج کی روشنی بھی راہ بتلانے کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ ناکافی ثابت ہوگی۔ لہٰذا ہدایت پانا چاہے کوئی تو کتاب مقدسہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنی جگہ موجود ہے، رہے ہدایت بتائی، ورنہ دنیا کے اندر میں ٹیڑھے میڑھے راستے بہت سارے ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے معبود برحق اور معبودان باطل کا ایک موازنہ بھی سورہ نحل میں پیش کیا کہ ایک وہ معبود برحق ہے جو خالق ہے، جس نے دنیا جہان کی تمام تر مخلوقات کی تخلیق کی، یہاں تک کہ جن لوگوں کو تم اپنا خدا سمجھ کر کے پوجتے ہو ان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی، ان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے اور تمہارے تمام تر جھوٹے خدا یہ مخلوق ہے۔ رب وہ ہوگا، عبادت اس کی جائے گی، الہ و معبود اسے تسلیم کیا جائے گا جو خالق ہے، جس کے اندر میں خلاقی کی قوت ہے، جو بذات خود اپنی تخلیق کے لیے اس کے رہین منت ہے۔ وہ خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسی اچھوتی دلائل موجود ہیں نحل کے اندر میں، سورۃ النحل میں، جن کو پڑھنے کے بعد میں ایمان کہیں بالا ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جن سے امیدیں وابستہ کر بیٹھے ہیں یہ تو مردہ ہیں، اموات، مردہ ہیں، ان میں کوئی جان نہیں۔ بیشتر معبودان باطلہ ایسے ہیں جو بے جان ہے۔ ہم نے زیادتی کی ان بزرگان دین کے ساتھ میں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بیش بہا خدمات لی۔ آج وہی بزرگان دین کے مزار لوگوں کے لیے شرک کا اور بدعت کا اڈا بنے ہوئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اموات سے اپنی امیدوں کو وابستہ نہ کریں، امیدوں کو وابستہ کریں اس ذات باری تعالیٰ سے جو حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد میں پڑھی جاتی ہے، اگر نہیں پڑھتے ہیں تو معمول بنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرض نماز کے بعد میں آیت الکرسی پڑھنے کو جو اپنا معمول بنائے گا، اس کے اور جنت کے درمیان میں جو چیز حائل ہوگی، رکاوٹ ہوگی، وہ اس کی موت ہوگی۔ کیا عمدہ وظیفہ عنایت کیا اللہ تعالیٰ نے! ایک آیت الکرسی نماز فرض کے بعد میں بغیر بھولے پڑھ لیا کریں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تمہارا آیت الکرسی کا یہ فرض نماز کے بعد کا پڑھنا تمہیں جنت میں داخل کرنے کا سبب و ذریعہ بن جائے گا۔ موت ہی ہے جو تمہاری راہ کی رکاوٹ ہے، اس موت کے دروازے سے تم گزر گئے تو جنت تمہاری منتظر ہے۔ اس آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف فرماتے ہیں، الحی القیوم، وہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جو حی بھی ہے اور جو قیوم بھی ہے، زندہ و جاوید کا ترجمہ۔ ایک ایسی ذات جس کو کسی نے وجود نہیں بخشا، وہ بذات خود اپنے وجود کا باعث ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس حی اور قیوم سے رشتے کو جوڑیے، امیدوں کو وابستہ کیجئے، وہی تمہاری دستگیری کرنے کے لیے، تمہاری پذیرائی کرنے کے لیے، تمہارے امیدوں کے دامن کو بھر دینے کے لیے کافی و شافی ہے۔ مختصر وقت میں اجمالی تعارف بھی آنے سے رہا، آخر میں چند ایک متفرق ہدایات جو سورہ کے آخر میں دی گئی ہے ان کا تذکرہ کرتے چلیں۔ یہی وہ سورہ ہے جس میں ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں شیطان رجیم سے۔ پھر اس کے بعد میں ایک دوسری ہدایت یہ ملتی ہے
کہ ایمان کے بعد جو شخص کفر پر مجبور کیا گیا، حالات بدلے ہوئے ہیں ملک کے، آپ دیکھیے کہیں صورت واقعہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مظلوموں کو نہتا اور اکیلا پا کر ان پر ظلم جور توڑا جاتا ہے اور کلمہ شرک ان سے بولنے کے لیے ان کو کبھی مجبور کر دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا تھا، لیکن دل اگر ایمان پر مطمئن ہے تو اللہ تعالیٰ یقین دہانی کرتے ہیں کہ تم سے جو بات حالت اضطرار میں سرزد ہو گئی اس پر ہم کوئی پکڑ نہیں کریں گے، لیکن تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن اگر دل کے رضامندی کے ساتھ میں تم نے کفر کو قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ کا غضب اور بڑا عذاب تمہارا مقدر ہو کر کے رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، مردار، خون، خنزیر اور وہ جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، خصوصیت کے ساتھ میں ان کا تذکرہ قرآن کریم کے دیگر مقامات پر دیگر حرام چیزوں کا تذکرہ بھی ہم کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کی تلقین اہل ایمان کو کی گئی اور طریقہ یہ بتایا گیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں بندگان خدا کو حکمت کے ساتھ، ہمیں عمدہ نصیحت کے ذریعے سے اور بہترین مباحثہ کر کے۔ آیت آخرہ ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کا، اللہ تعالیٰ محسنین کا ساتھی ہے۔ متقی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے اور محسنین بندگی کے اونچے درجے احسان کو پا لینے والے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کی ذات سے سورہ نحل کا ایک اجمالی تعارف پیش کیا ہے، دل میں کوئی چاہت، شوق اور رغبت پیدا کریں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے وابستہ ہونے کے لیے۔ اپنے مکان پر جا کر نحل کا تفصیلی مطالعہ شروع کریں، بلکہ نحل کا ہی کیوں، نحل سے شروعات ہو جائے اور بقیہ صورتوں پر بھی ہم لوگ پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے خیر و بہتری کی امید۔ اپنے ایک دوست کے حق میں آپ سے دعائے صحت و تندرستی کا طالب ہوں۔ جاوید عبدالقادر شیخ بیمار چل رہے ہیں، آپ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے شفائے کاملہ اور شفائے عاجلہ کے لیے دعا فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔